كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ آپ کا احاطہ کر لیا، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بھلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، فلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے۔ صرف رات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، یہ امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہے ہر شے خداست، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جس کو اجازت، بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ جانا وہ ماں بہن ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مذہب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی۔ لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں ہے، قانون تو پھر پڑھتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا، کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز اس کو دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرنمنٹل فیکٹرز کیا تھے، پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے۔ باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا
یہ اللہ